زمین کی سطح کے نیچے ایک ایسی دنیا بھی موجود ہے جسے صدیوں تک انسان کی نظروں سے چھپایا گیا۔ یہ وہ راستے ہیں جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی، جہاں قدموں کی چاپ دیواروں سے ٹکرا کر ایک پراسرار گونج پیدا کرتی ہے، اور جہاں ہر موڑ پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ سانس لے رہی ہو۔ قدیم دنیا کی پوشیدہ سرنگیں اور خفیہ راستے صرف اینٹوں اور پتھروں سے بنی گزرگاہیں نہیں تھیں، بلکہ طاقت، خوف، راز اور بقا کی کہانیاں تھیں۔ کبھی یہ سرنگیں جنگوں سے بچنے کے لیے بنائی گئیں، کبھی مذہبی رسومات کو خفیہ رکھنے کے لیے، اور کبھی ایسے خزانے چھپانے کے لیے جن کے بارے میں عام لوگ صرف کہانیاں ہی سن سکتے تھے۔ جب ہم ان اندھیری گزرگاہوں کا تصور کرتے ہیں تو ایک سوال دل میں ابھرتا ہے کہ آخر انسان نے زمین کے نیچے ایک الگ دنیا کیوں بسائی؟ کیا یہ صرف دفاع تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز بھی پوشیدہ تھا؟ قدیم تہذیبوں میں سرنگوں کی کہانی بہت پرانی ہے۔ میسوپوٹیمیا کے شہروں سے لے کر مصر کے مندروں تک ہر جگہ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ حکمرانوں اور پجاریوں نے زمین کے نیچے خفیہ راستے بنائے۔ ان سرنگوں کا مقصد صرف دشمنوں سے بچنا نہیں تھا، بلکہ طاقت کو محفوظ رکھنا بھی تھا۔ جب شہر کے دروازے بند ہو جاتے اور دشمن حملہ آور ہوتے تو یہی پوشیدہ راستے حکمرانوں کو محفوظ مقامات تک لے جاتے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ان سرنگوں میں صرف لوگ نہیں بلکہ راز بھی سفر کرتے تھے، کیونکہ قدیم دنیا میں علم کو بھی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بعض راستوں کا علم صرف چند چنیدہ افراد تک محدود رہتا تھا اور ان کے نقشے بھی خفیہ رکھے جاتے تھے۔ مصر کے قدیم مندروں کے نیچے بنائی گئی سرنگیں آج بھی ماہرین کو حیران کرتی ہیں۔ ان گزرگاہوں میں ایسے راستے تھے جو ایک حال سے دوسرے حال تک جاتے، جیسے کوئی پوشیدہ نظام ہو جو صرف خاص لوگوں کے لیے بنایا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ رسومات ایسی تھیں جو زمین کے نیچے ادا کی جاتی تھیں تاکہ انہیں عام نظروں سے دور رکھا جا سکے۔ جب مشعلے کی روشنی میں پجاری ان سرنگوں سے گزرتے تو دیواروں پر بنے نقوش زندہ محسوس ہوتے، جیسے وہ ہزاروں سال پرانی کہانیاں سنا رہے ہوں۔ ان راستوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ صرف جسمانی سفر نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ تھے، جہاں داخل ہونے والا شخص خود کو ایک نئی دنیا میں محسوس کرتا تھا۔ روم کی سلطنت میں بھی خفیہ سرنگوں کا ایک وسیع نظام موجود تھا۔ بڑے شہروں کے نیچے ایسے راستے بنائے گئے جو قلعوں، عبادت گاہوں اور محلوں کو آپس میں جوڑتے تھے۔ یہ سرنگیں صرف جنگی حکمت عملی کا حصہ نہیں تھیں بلکہ سیاسی رازوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی تھیں۔ بعض تاریخی حوالوں میں ذکر ملتا ہے کہ حکمران اپنے فیصلوں کے لیے انہی خفیہ راستوں کے ذریعے مخصوص حالوں تک جاتے تھے جہاں عام لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ ان گزرگاہوں کی دیواروں پر کبھی کبھی ایسے نشانات بھی ملتے ہیں جو خفیہ علامتوں کی طرح لگتے ہیں، جیسے وہ کسی پوشیدہ پیغام کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ اگر ہم مشرقی دنیا کی طرف دیکھیں تو ترکی کے علاقے کی زیر زمین بستیاں اس راز کو اور گہرا کر دیتی ہیں۔ زمین کے نیچے بنائے گئے شہر جہاں سینکڑوں کمروں اور سرنگوں کا جال تھا، اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان نے بقا کے لیے کس حد تک سوچا۔ ان گزرگاہوں میں ہوا کے لیے خاص راستے، پانی کے ذخیرے اور چھپنے کے مقامات موجود تھے۔ یہ صرف دفاعی پناہ گاہیں نہیں بلکہ مکمل زندگیاں تھیں جو زمین کے نیچے چلتی تھیں۔ جب دشمن اوپر کی دنیا میں تباہی مچاتے تو نیچے چھپی یہ بستیاں خاموشی سے اپنی زندگی جاری رکھتی۔ چین کی قدیم دیواروں اور قلعوں کے نیچے بھی ایسے خفیہ راستوں کی کہانیاں ملتی ہیں جو جنگی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ بعض سرنگیں اتنی پیچیدہ بنائی گئی تھیں کہ اجنبی شخص ان میں داخل ہو کر راستہ بھول جائے۔ یہی پیچیدگی انہیں محفوظ بناتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات سپاہی انہی سرنگوں کے ذریعے دشمن کے پیچھے پہنچ جاتے اور اچانک حملہ کر دیتے۔ یہ راستے صرف زمین کے نیچے نہیں بلکہ ذہنی منصوبہ بندی کی گہرائیوں کا بھی ثبوت تھے۔ قدیم ہندوستان میں بھی مندروں اور قلعوں کے نیچے خفیہ راستوں کی روایات ملتی ہیں۔ کچھ کہانیوں کے مطابق ان سرنگوں کو اس طرح بنایا جاتا تھا کہ وہ شہر سے باہر جنگلات، دریاؤں تک نکلتی تھیں۔ جب خطرہ بڑھتا تو شاہی خاندان انہی راستوں کے ذریعے فرار ہو جاتا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان سرنگوں کے دروازے بند ہو گئے اور وہ صرف کہانیوں کا حصہ بن کر رہ گئیں۔ آج بھی بعض کھنڈرات میں ایسی بند گزرگاہیں نظر آتی ہیں جو ایک نامعلوم دنیا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان پوشیدہ راستوں کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ صرف دفاع مذہب تک محدود نہیں تھے، بلکہ انسان کی نفسیات کی بھی عکاسی کرتے تھے۔ زمین کے نیچے جانا ہمیشہ سے ایک پراسرار تجربہ سمجھا گیا ہے، جیسے انسان اپنے خوف اور تجسس دونوں کا سامنا کر رہا ہو۔
अंधेरी सुरंगें एक ऐसी अलामत बन गईं जहां ताकत और राज एक साथ मौजूद थे। शायद यही वजह है कि उनके गिर्द हमेशा कहानियां बुनती रहें, कभी उन्हें मुकद्दस करार दिया गया और कभी खतरनाक। वक्त के साथ साथ बहुत सी सुरंगें मिट्टी में दफन हो गईं, कुछ पानी से भर गईं और कुछ इंसान की नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो गईं। मगर जब कभी कोई नई दरियाफ्त होती है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन अपने सीने में छुपे राजों को आहिस्ता आहिस्ता जाहिर कर रही हो। माहिरीन इसान कदीमा जब किसी पुरानी दीवार के पीछे छपी गुजरगाह को दरियाफ्त करते हैं तो वो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक पूरी दास्तान को जिंदा कर देते हैं। हर सुरंग एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या इसके अंदर कभी ऐसे लोग गुजरे थे जिनके कदमों की आवाज आज भी तारीख में गूंज रही है। उन खुफिया रास्तों की कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे राज अब भी मौजूद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। बाज़ सुरंगें इतनी पेचीदा हैं कि उनके असल मकसद के बारे में माहिरीन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ उन्हें मजहबी रसूमात से जोड़ते हैं, कुछ दिफाई हिकमत अमली से और कुछ उन्हें खुफिया इल्म के मराकिज करार देते हैं। शायद हकीकत इन सब के दरमियान कहीं मौजूद है, जहां इंसान की बका, ताकत और रूहानियत एक दूसरे से जड़ी हुई थी। जमीन के नीचे ये खामोश दुनिया हमें ये एहसास दिलाती है कि तारीख सिर्फ ऊपर नजर आने वाली इमारतों तक महदूद नहीं, बल्कि इसके नीचे भी एक मुकम्मल कायनात छपी हुई है। जब हम उन सुरंगों के बारे में सोचते हैं तो ये सवाल ज़हन में आता है कि क्या आज की दुनिया में भी ऐसे राज मौजूद हैं जो वक्त के साथ सामने आएंगे। शायद यही तजस्सुस इंसान को हमेशा माजी की गहराइयों तक ले जाता है, क्योंकि हर सुरंग के इख्तिताम पर एक नई कहानी इंतजार कर रही होती है। वक्त के अंधेरे में छपी उन सुरंगों की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक ऐसा पहलू सामने आता है जहां हकीकत और अफसाना एक दूसरे में घुलते महसूस होते हैं। बाज़ सुरंगें सिर्फ पत्थरों की गुजरगाहें नहीं बल्कि ऐसे राजों का मरकज थीं जिन्होंने सदियों तक लोगों के जहनों में खौफ और हैरत को जिंदा रखा। जब माहिरीन ने यूरोप के पुराने कलों के नीचे खुदाई शुरू की तो उन्हें ऐसे रास्ते मिले जो सीधे खुफिया कमरों तक जाते थे। ये कमरे बाज़ औकात खाली होते, मगर उनकी दीवारों पर बने निशानात इस बात की तरफ इशारा करते कि यहाँ कभी कोई अहम सरगर्मी होती रही होगी। ऐसा लगता था जैसे ये जगहें ताकतवर लोगों की खामोश मुलाकातों की गवाह रही हों, जहां फैसले जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे किए जाते थे। करोन वस्ता के यूरोप में बाज़ सुरंगें मजहबी तनाज़ात के दौरान पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हुईं। जब हालात खराब होते तो लोग उन्हीं खुफिया रास्तों के जरिए इबादतगाहों से निकलकर महफूज मकामात तक पहुंचते। इन रास्तों की पेचीदगी इस कदर थी कि बाहर का शख्स उन्हें समझ ही ना सके। कहा जाता है कि कुछ सुरंगों के दरवाजे इस तरह छुपाए जाते थे कि वो दीवार का हिस्सा महसूस होते, जैसे जमीन खुद अपने राजों को छुपाने में मदद कर रही हो। उन गुजरगाहों में चलते हुए कदमों की हल्की सी आवाज भी कई गुना बढ़ जाती और यही गूंज इंसान के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा करती थी। जनूबी अमेरिका की कदीम तहजीबों में भी ज़ेरे जमीन रास्तों की कहानियां मिलती हैं। एंडीज के पहाड़ों के करीब कुछ मकामात पर ऐसे शवाहिद मिले हैं कि लोगों ने जमीन के अंदर तवील सुरंगें बनाई ताकि दुश्मनों से बच सकें, मुक़द्दस अशिया को महफूज रख सकें। इन रास्तों के बारे में मकामी रवायात में कहा जाता है कि वो सिर्फ जिस्मानी सफर नहीं बल्कि एक आजमाइश थे। जो शख्स उन सुरंगों में दाखिल होता इसे अपने खौफ पर काबू पाना पड़ता, क्योंकि अंधेरे में हर साया जिंदा महसूस होता था। शायद यही वजह थी कि कुछ गुजरगाहों को मुक़द्दस समझा जाता था, जैसे वो एक नई दुनिया का दरवाजा हो। अफ्रीका के सहरा में भी कुछ ऐसी सुरंगों के आसार मिले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पानी के ज़खायर तक जाती थी। सख्त मौसम और पानी की कमी ने कदीम लोगों को मजबूर किया कि वो जमीन के नीचे ऐसे रास्ते बनाएं जहां जिंदगी की उम्मीद महफूज रह सके। ये सुरंगें इस बात की अलामत थीं कि इंसान ने हमेशा मुश्किल हालात में भी नए रास्ते तलाश किए। जब रेत के तूफान ऊपर की दुनिया को ढांप लेते तो यही खुफिया गुजरगाहें लोगों को जिंदा रखती थीं, जैसे जमीन माँ की तरह उन्हें अपनी आगोश में ले लेती हो। इन तमाम मिसालों के दरमियान एक मुश्तरक हकीकत यह है कि सुरंगें सिर्फ तामीराती अजूबे नहीं बल्कि इंसानी जहानत की अलामत थीं। हर तहजीब ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उन्हें डिज़ाइन किया, कहीं वो सीधी और सादा थीं, कहीं पेचीदा और पुरअसरार। बाज़ सुरंगों में हुआ के गुजरने के लिए खास सुराख बनाए गए, कहीं पानी निकालने के निज़ाम थे और कहीं ऐसे दरवाजे जो सिर्फ एक खास ज़ाविये से खुलते थे।
یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قدیم انسان صرف زندہ رہنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھ کر اسے اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی سرنگیں اپنی اصل شکل کھو بیٹھیں۔ کچھ زلزلوں سے تباہ ہو گئیں، کچھ پر نئی عمارتیں بن گئیں اور کچھ کو جان بوجھ کر بند کر دیا گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی پرانے شہر میں کھدائی ہوتی ہے تو زمین کے نیچے سے ایک نئی گزرگاہ سامنے آ جاتی ہے، جیسے تاریخ ابھی مکمل طور پر خاموش نہیں ہوئی۔ یہ دریافتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا کے نیچے ایک ایسی پرت بھی موجود ہے جسے ہم ابھی پوری طرح نہیں جانتے۔ جدید دور میں بھی ان خفیہ راستوں نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی ہے۔ کچھ سرنگیں سیاحتی مقامات بن چکی ہیں جہاں لوگ تاریخ کو قریب سے محسوس کرنے آتے ہیں، مگر کچھ راستے اب بھی بند ہیں کیونکہ ان کی ساخت کمزور ہو چکی ہے یا ان میں ایسے راز چھپے ہیں جنہیں مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض سرنگیں ابھی تک مکمل طور پر دریافت نہیں ہوئیں اور شاید ان کے اندر ایسے شواہد موجود ہوں جو قدیم دنیا کے بارے میں ہماری سوچ کو بدل دیں۔ ان سرنگوں کی سب سے بڑی کشش شاید یہی ہے کہ وہ ہمیں زمین کے اوپر کی چمکتی ہوئی دنیا سے الگ ایک خاموش کائنات میں لے جاتی ہے۔ جب انسان اندھیرے میں چلتا ہے تو اسے اپنی سانسوں کی آواز بھی زیادہ واضح سنائی دیتی ہے، جیسے وہ خود سے بات کر رہا ہو۔ یہی لمحہ اسے احساس دلاتا ہے کہ تاریخ صرف باہر نہیں بلکہ اس کے اندر بھی زندہ ہے۔ قدیم لوگ شاید یہی چاہتے تھے کہ جو شخص ان راستوں سے گزرے وہ صرف منزل تک نہ پہنچے بلکہ اپنے اندر ایک تبدیلی بھی محسوس کرے۔ آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کیا یہ سرنگیں صرف بقا کے لیے بنائی گئیں یا ان کے پیچھے کوئی گہرا فلسفہ بھی تھا؟ شاید انسان نے زمین کے نیچے راستے بنا کر اپنے خوف کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، یا شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ تاریکی کے اندر بھی روشنی کا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ جو بھی حقیقت ہو، ایک بات واضح ہے کہ قدیم دنیا کی پوشیدہ سرنگیں اور خفیہ راستے آج بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ کے سب سے بڑے راز ہمیشہ نظر کے سامنے نہیں ہوتے بلکہ اکثر زمین کے نیچے خاموشی سے چھپے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس لمحے کا جب کوئی انہیں دوبارہ دریافت کرے اور ان کی کہانی کو ایک بار پھر زندہ کر دے۔